تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جس طرح قوم حجاز نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس کا تحفظ کیا اور مختلف ادوار میں نوجوانان ملت اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے، وہ بے مثال ہے اور لازوال بھی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دل گردِ جرات مندی، صبر و تحمل اور ذوق و شوق کے ساتھ گستاخان نبی پر جھپٹے، اس کا نمونہ آج تک کسی قوم نے پیش نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اسی سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، جو قیام پاکستان سے پہلے ایک ہندو کو واصل جہنم کرنے کے بعد سزا پائی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز انفوازم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بلند شہر اور میرٹھ کے 12 دیہات و قصبات پر مشتمل ایک علاقہ بستی 12 افغانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مرکزی مقام بگراسی ضلع بلند شہر میں ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں بگراسی میں مولوی قاضی سید حبیب علی اور مولوی قاضی سید خدا بخش خاندان سادات میں مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ غازی عبدالرشید شہید اسی معزز گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ پیشہ کے اعتبار سے خوش نویس تھے۔ سرو قد، شریرہ بدن، گندمی رنگ اور بیضوی چہرہ، کرتا پاجامہ اور ترکی ٹوپی ان کی عام پوشاک تھی۔ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سرمایہ حیات تھا اور شاعر اسلامی سے گہرا لگاؤ۔ آپ شروع ہی سے انگریز کے سخت مخالف تھے اور آزادی کے حامی۔ غازی عبدالرشید شہید نے ابتدائی تعلیم کے بعد کتابت سیکھی اور اس کو ذریعہ معاش بنایا۔ روزگار کی تلاش میں ترک سکونت کر کے دلی چلے آئے، پھر مستقلاً یہیں قیام کیے رکھا۔ وہ بوڑھی ماں، ایک بیوہ بہن، جوان سال بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل خاندان کے کفیل تھے۔ قاضی صاحب مختلف جرائد و رسائل میں خوش نویسی سے بقدر ضرورت کما لیتے۔ غریب مگر بڑے خوددار تھے، قناعت پسند اور معاملے کے کھرے۔ انہوں نے نظام المشائخ، عصمت منادی اور دین و دنیا میں بھی کام کیا۔ خواتین حضرات، انہی دنوں آریہ سماجی چیلے کریا اور شہر شہر پھیل چکے تھے۔ نوبت جہاں تک آئی تھی کہ ہندو آستریاں بھی شدھ ہو جاؤ اور پسند کر لو کہ اشتہارات اویزاں کر کے کھلی گاڑیوں میں جلوس نکالنے لگیں۔ شدھی تحریک کے نت نئے فتنے اٹھنے لگے تو قاضی صاحب دل ہی دل میں سوچا کرتے تھے کہ اس فتنہ و شر کو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے خبیث بے غیرت گرو کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ بالآخر کابل میں قیام کے دوران ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے حضور رسالت مآب کی بارگاہ میں زبان درازی کی جسارت کرنے والے گروہ کے سرغنہ کا قصہ تمام کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ آپ افغانستان سے واپسی پر ایک پستول اور چند گولیاں خرید لائے۔ اب یہ مرد غازی موقع کی تلاش میں تھا۔ قدرت نے جلد ہی تکمیل جہاد سے سرفراز فرما دیا۔ خواتین حضرات، 23 دسمبر 1926 کو غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوامی شردانند کو دلی میں ان کے مکان میں پستول کے پے در پہ فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ اس غیور مرد مجاہد نے تاریخ میں غازی عبدالرشید کے نام سے شہرت پائی۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوامی شردانند کو جہنم رسید کر کے انہیں چین سا آ گیا تھا۔ دن دیہڑے اتنا بڑا اقدام کرنے کے باوجود چندہ ہراساں نہ ہوئے، بلکہ تختہ دار پر جام شہادت نوش کرنے تک انہیں پورا اطمینان قلب حاصل تھا۔ کہنے کو مزدور پیشہ کاتب تھے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ و مستی کے طفیل اس اعلیٰ مقام اور بلند منزل پر جا پہنچے تھے۔ تحفظ ناموس رسالت کا فرض کفایہ ادا کر کے سچے عاشقوں اور رازدانوں میں اپنا نام لکھوایا۔ مانا کہ بے کس و بے بس اور بے زور و بے پر تھے، لیکن بلند نصب العین کی پرواز تو عرش بری پر ہوتی ہے۔ اس کی بدولت وہ اپنے مرتبے پر جا پہنچے جہاں کائنات کی وسطیں سمٹ جاتی اور پائے استقامت کے تلوے چاٹتی ہیں۔ سوامی شردانند جلندھر کا رہنے والا تھا۔ اس کی ایک مورتی بھی چاندنی چوک میں نصب ہے۔ اس کا اصلی نام لالا منشی رام بتایا جاتا ہے۔ چند سال پولیس میں رہا، پھر کچھ عرصہ عدالت میں کام کیا۔ اس کے بعد کانگڑی میں ایک گرو کالج قائم کیا۔ اس کے بعد آبروؤں کا صفایا کر کے ایک سادھو کا روپ دھار لیا۔ یوں وہ ایک سوامی شردانند کہلایا۔ شروع میں تیج نامی اخبار میں اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ اس کے بیٹے نے روزنامہ ارجن شائع کیا جس میں مسلمانوں کے خلاف لکھا جاتا تھا۔ اسی کے ایک ہندو چیلے نے قرآن پاک کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مسلمان رہنماؤں، مذہبی کتابوں، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے خلاف
بولنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ یہ بات حد سے بڑھ گئی تو غازی رشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے انتہا پسند شردھانند کے قتل کا ارادہ کیا۔ ناموس رسالت کا یور محافظ نے دشمن رسول کو ٹھکانے لگانے انتہائی اعتماد کے ساتھ شردا کے آشرم میں داخل ہوئے۔ اتفاق سے اس وقت وہ اکیلا تھا۔ غازی صاحب نے اسے للکارا، بے غیرت کمینے، تو نے مسلسل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور بکواس بکتا رہا ہے۔ اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے، ذلت اور رسوائی کی موت کے لیے تیار ہو جا۔ آتش غضب میں یہ کہتے ہوئے 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں۔ جب لوگ فائر کی آواز سن کر آئے تو دیکھا غازی صاحب اس کے تڑپتے جسم کو ٹھٹے مار رہے تھے۔ آپ نے جائے وقوع سے بھاگنے کی کوشش ہرگز نہ کی اور خوشی سے گرفتاری دے دی۔ سوامی کی موت کا سن کر مسلمان عید منانے لگے۔ بعض جگہوں پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور باقاعدہ غازی صاحب کے حق میں جلوس نکالے گئے۔ سوامی شردھانند کے قتل کی تفتیش جاری تھی۔ حکام بالا کی طرف سے پولیس کو سخت تاکید تھی کہ وہ 7 دن کے اندر تحقیقات مکمل کریں۔ پولیس نے بعض مسلم لیڈر سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ قتل کسی سازش کا نتیجہ تھا یا غازی صاحب کا ذاتی عمل۔ خواتین حضرات، پولیس کی کارروائی اس بات پر مکمل ہوئی کہ غازی صاحب کا ذاتی عمل تھا۔ اس کے بعد 14 جنوری 1927 کو باقاعدہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس شروع ہوا۔ سب سے پہلے استغاثہ کی شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ ملزم کی طرف سے ذکر الرحمان صاحب نے عدالت کو فوجداری کے باب 18 کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ 17 جنوری کو مقدمہ سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ غازی صاحب کے وکیل نے سیشن کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ منزل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لہذا ان کے قتل کا ذمہ ان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ کورٹ میں جب غازی صاحب کے بیان کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و تحفظ تمہارا فرض ہے، اسی لیے میں نے اس سوامی کو قتل کیا۔ لاہور میں غازی صاحب کا ذہنی معائنہ بھی کروایا گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ خواتین حضرات، 14 مارچ 1927 کو غازی صاحب نے خوشنما لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ چمک رہا تھا کیونکہ یہ فیصلے کا دن تھا۔ اس دن سیشن جج نے غازی صاحب کو موت کی سزا سنائی۔ فیصلے کا سننا تھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کی چاندنی پھیل گئی۔ اس دن ہزاروں مسلمان وہاں موجود تھے۔ سب اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ غازی عبدالرشید ڈیفنس کمیٹی نے ورثاء کی اجازت سے عدالت میں اپیل دائر کی اور یوں لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس چلا۔ اس عدالت کے سرکاری وکیل مسٹر اسیرن تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی 2 پیشیوں کے دوران کافی لمبی سماعت ہوئی۔ آخرکار جسٹس براڈوے اور جسٹس سکیمپ نے سرکاری وکیل کی سنے بغیر اپیل خارج کر دی۔ اس کے بعد کمیٹی نے لندن کونسل کو اپیل ارسال کی۔ 18 اکتوبر 1927 کو لندن کورٹ میں سماعت ہوئی اور 26 اور 27 کی درمیانی شب کو ایک برقی پیغام آیا۔ اپیل مسترد ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو وائسرائے ہند کے روبرو رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ غازی صاحب نے اس اپیل سے منع فرما دیا۔ خواتین حضرات، پروانہ رسالت غازی عبدالرشید کی 14 نومبر 1927 کو سزائے موت کا دن مقرر ہوا۔ 13 نومبر کو غازی صاحب کے خاندان سے ان کی ملاقات 2 گروپوں کی صورت میں کروائی گئی۔ غازی صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کو خندہ پیشانی سے ملے اور کہا کہ میری موت کا غم نہ کریں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ یہ حسین موت تو بار بار آنی چاہیے۔ اور عورتوں سے ملاقات کے وقت ان کو فرمایا کہ شاعر اسلام کی پابندی کریں۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ عورتیں رونے لگیں تو آپ مسکرا دی اور فرمایا پریشانی ان کو ہوتی ہے جو یہ کام انجانے میں کرتی ہیں، میں نے یہ کام خوب سوچ کر کیا ہے، اس لیے میرا رونا عجیب بات ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں اور صبر سے کام لیں۔ ملاقات کے دوران اپنی لڑکیوں کو گود میں بٹھائے رکھا۔ آخری رات غازی صاحب نے عبادت میں گزاری۔ آپ نے صاف ستھرا لباس تن کیا اور جیل میں خوشبو چھڑکی گئی۔ صبح آپ کو جب جیل عملہ نے بتایا کہ آپ کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آج آ گئی ہے، آپ نے مسلمان جیل سپرنٹینڈنٹ کو تلقین کی کہ میری تدفین میں شرکت لازمی کرنا۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام اپنی جان لیے حاضر ہے۔
دن کے 8 بج چکے تھے۔ جلاد نے آپ کے گلے میں پھندا ڈالا اور اشارہ ملتے ہی تختہ نیچے سے کھینچا اور آپ جھول گئے۔ مشہور ہے کہ آپ کے گلے میں پھندا نہیں کھینچا گیا۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ وہاں سب اشخاص حیران رہ گئے۔ جیل میں ہی آپ کی میت کو غسل دیا گیا۔ آپ کا جنازہ مبارک وصول کرنے کے لیے ورثاء کے علاوہ 1,00,000 مسلمان جیل کے باہر موجود تھے۔ کافی تکرار کے بعد جیل انتظامیہ نے جنازہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ پورے دلی میں سخت سیکورٹی انتظامات تھے اور ہجوم کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، پر جب 1,00,000 سے زیادہ کا ہجوم جدھر گیا وہاں سے انگریز فوج سائڈ پکڑتی گئی۔ جب جنازہ چوڑی بازار میں آیا تو ہندوؤں نے دنگے فساد کروا کر سب کچھ درم برم کر دیا اور یوں میدان جنگ بن گیا، جس میں کافی آدمی مجروح ہوئے اور ایک کی موت ہو گئی، اور انگریز فوج نے دعویٰ بول کر ہجوم سے جستخاکی چھین لی اور زبردستی ورثاء کو لے کر مذکورہ قبرستان میں غازی صاحب کے بھائی اور عزیز و اقارب کی موجودگی میں فوری تدفین کر دی گئی۔ یوں 2:30 بجے سپہ پیر قبرستان میں ہی نماز جنازہ ادا کر کے 3:30 بجے تاجدار مدینہ عاشق صادق اور لاڈلے غلام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ غازی صاحب کی آخری آرامگاہ جیل خانہ دلی کے مشرق جنوبی جانب جدید قبرستان میں واقع ہے۔ اس سے مشرق میں فیروز شاہ تغلق سے منسوب پرانا قلعہ اپنی زبان میں ماضی کی داستان سنائی جاتا ہے۔